بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خیریت سے ہیں علماء کرام صاحب حضرات؟ کل آپ لوگوں نے وَهُوَ حسبی ونعم الوکیل تک ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا تھا۔ فحاولت ان اشرحه شرحا يفصل مجملاته الى آخره۔ تو فحاولت ان اشرحه شرحا یا جزا ہے، شرط اس کی محذوف اذا کان کذالک ہے، معضلاته بکسر الضاد، معضلۃ کی جمع ہے بمعنی مشکل، مسئلہ لا ینحل، جیسے بولا جاتا ہے کہ بیماری نے طبیب کو عاجز کر دیا، ینشرو، ضربہ یضربو اور ینشرو، نصر ینصرو، دونوں سے مصدر نشرن بمعنی ظاہر کرنا ہے۔ مطویات اسم مفعول جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ ضربہ یضربو سے مصدر طیباً بمعنی لپٹنا، لپیٹنا، اصل میں اسم مفعول مطعوین تھا، مرمیون کے مثل قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے۔ مکنونات، یہ بھی ضربہ یضربو سے کنا یکنو، کنن چھپانا، اسم مفعول مکنون جمع مؤنث، مکنونات بمعنی چھپی ہوئی چیزیں۔ مع توجیہ الکلام میں توجیہ کے مختلف معنی آتے ہیں۔ جعل الکلام متوجہا الی المطلوب، اراد الکلام بوجہ ینافی الخصم وغیرہ۔ اول معنی کی صورت میں کلام سے مراد شارح کی کلام ہے، اور معنی ثانی کی صورت میں کلام سے مراد ماتن کی کلام۔ وتحقیق للمسائل، غبہ تقریر غبہ غین کے کسرہ کے ساتھ اور با کی تشدید کے ساتھ بمعنی عقیب یعنی بعد کے معنی میں ہے۔ وتفسیر للمقاصد بعد تمہید، تفسیر بمعنی کھولنا، تمہید لغوی معنی بچھانا اور اصطلاحی معنی ہے ایسی کلام لانا جس پر مقصود موقوف ہو۔ تاویاً یا حاولت یا اشرحہ کے ضمیر فاعل سے حال واقع ہے۔ کشح المقال، کشح بمعنی پہلو، جمع کشوح، مجازن یا اعراض کرنا مراد ہے۔ اتناب، کلام کو ضرورت سے زائد لمبا کرنا، اور اخلال، اتنا اختصار کہ جو مطلوب کے سمجھنے میں مخل بنے۔ عبارت سماعت فرما لیں۔
اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل وتسمى فرعیۃ وعملیۃ ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیۃ واعتقادیۃ والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. وبالثانية علم التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها، تو جان لے کہ احکام شرعیہ ان میں سے بعض وہ احکام ہیں کہ جو عمل کی کیفیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام فرعیہ اور عملیہ رکھا جاتا ہے، اور ان میں بعض وہ احکام ہیں جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام اصلیہ اور اعتقادیہ رکھا جاتا ہے. اور وہ علم جو پہلی قسم یعنی فرعیہ و عملیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا نام علم الشرعی والاحکام رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ احکام حاصل نہیں کیے جاتے مگر شریعت کی جانب سے، اور لفظ احکام بولے جانے کے وقت ذہن صرف انہی احکام عملیہ کی طرف سبقت کرتا ہے. اور وہ علم جو دوسری قسم کے احکام سے تعلق رکھتا ہے اس کا نام علم التوحید والصفات رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ توحید و صفات اس کی بحثوں میں سے مشہور بحث ہے اور اس کے مقاصد میں سے سب سے زیادہ شریف مقصد ہے. اعلم ان الاحکام الشرعیہ الی آخرہ، اس عبارت میں شارح علامہ تفتازانی احکام شرعیہ اور اس کے متعلق علم کی تقسیم ذکر فرما رہے ہیں. شارح فرماتے ہیں کہ جو احکام ہم کو شریعت سے معلوم ہوئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جن کا تعلق عمل سے ہے، یعنی بندوں سے مطالبہ عمل کرنے کا ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. ایسے احکام کا نام احکام فرعیہ و عملیہ رکھا جاتا ہے. ایسے احکام سے جو علم و فن متعلق ہوتا ہے اس کا نام علم الشرائع والاحکام ہے. شرائع اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے احکام کے جاننے کا ذریعہ فقط شریعت ہے، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور احکام اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی لفظ احکام بولا جاتا ہے تو ذہن ایسی باتوں کی طرف سبقت کرتا ہے جن کا تعلق عمل سے ہے. دوسرا وہ احکام ہے جن کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ ماننے سے اور اعتقاد رکھنے سے ہے، جیسے اللہ تعالی حی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے اور عذاب قبر حق ہے وغیرہ. ایسے احکام کا نام اصلیہ اور اعتقادیہ رکھا جاتا ہے. اصلیہ اس لیے کہ یہ فرعیہ کے مقابلہ میں اصل ہے، اور اعتقادیہ اس وجہ سے کہ اس کا تعلق اعتقاد اور ماننے سے ہے. ایسے احکام سے جو علم متعلق ہوتا ہے تو اس کا نام
علم التوحید والصفات ہے۔ اگرچہ اس فن میں اور بھی مباحث ہیں جیسے نبوت کی بحث، اسی طرح معاد، آخرت کی اور امامت کی بحث ہے، مگر ان تمام مباحث میں توحید باری اور صفات باری کی بحث براہ راست ذات باری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بنا پر اس علم کی مشہور بحث ہے اور علم کلام کے مقاصد میں سے نفیس اور عمدہ مقصد ہے۔ اس لیے اس علم و فن کو علم التوحید والصفات کے نام سے موسوم کیا گیا اور یہ تسمیۃ الشیء باسم الجزء کے قبیل سے ہے۔ آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا؟ دیکھیں، وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الواقع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا وتقرير مقاصدهما فروعا وأصولا إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وكثرة الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد